الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام اور معزز اور پیارے طلباء اعظام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب حضرات جمع ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین زندہ ہو جائے، وہی الہی کی اطاعت ہو جائے، قرآن کریم کی نشر و اشاعت اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے اور قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی حفاظت ہو. میرے عزیز بھائیو، انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائی ہیں، وہ تفصیلی بیان آپ سے فرمائیں گے. میں دو تین باتیں سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو سب حضرات کی درخواست یہ ہے کہ میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، سرپرست حضرات کا، جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور اپنے ننھے منھے معصوم دل کے ٹکڑے بچوں کو یہاں بھیجا. آپ حضرات سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ جس ارادے جس مقصد کے لیے آپ نے بچوں کو بھیجا ہے، ہمیں اس مقصد پر پورا اترنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بچوں کو اللہ علم نافع عطا فرمائے. سب ساتھی آمین کہیں. دوسری درخواست یہ ہے کہ تعلیم کے لیے 3 بنیادی ستون ہیں. ایک تو اساتذہ کرام ہیں، دوسرے طلباء کرام ہیں اور تیسرے آپ حضرات ہیں. تینوں مل کر چلتے ہیں تو یہ نظام صحیح چلتا ہے. اگر ان میں سے ایک چیز صحیح نہ ہو تو نظام صحیح نہیں چلتا. آپ کے اوپر جو پنکھے چل رہے ہیں ان کے 3 پر ہیں، ان میں سے ایک پر ٹیڑھا ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. باقی دونوں پر بالکل صحیح ہوں، لیکن جب تک تیسرا پر نہیں ہوگا توازن بیلنس برابر نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے اساتذہ کی محنت، طلباء کرام کی محنت اور سرپرست حضرات کی دلچسپی اور تعلق اور فکر، یہ تینوں چیزیں جب ہوں گی تو طالب علم انشاءاللہ خوب علم حاصل کرے گا. لیکن اگر ان میں سے ایک کمزور ہو، استاد محنت صحیح نہ کرے، طالب علم پڑھائی صحیح نہ کرے یا سرپرست حضرات دلچسپی نہ لیں، تعلیمی نظام نہیں چل سکتا. آپ سب حضرات کو یہاں زحمت دینے کی ایک ہی مقصد ہے، ترغیب دینے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بوجھ رکھا ہے، یاد رکھیں اصل تعلیم و تربیت کا بوجھ اور ذمہ داری اور فریضہ یہ آپ کا ہے، اساتذہ کا نہیں ہے. آپ پر فرض عین ہے، جو اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں ان کی تربیت آپ کے اوپر فرض عین ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میری اصل ذمہ داری ہے. اس لیے آپ نے اگر مدرسے میں بچوں کو داخل کر دیا، آپ اس فرض عین سے ذمہ داری سے سبق دوش نہیں ہوں گے. آپ کہیں بھائی چلو اللہ بلا برکت دیں مولا، جو مدرسے والے جانیں جو کریں، پڑھائیں نہ پڑھائیں، تربیت ہو نہ ہو، جو کریں وہی کریں گے.
میں پرواہ ہی نہ کروں، پوچھوں ہی نہیں، معلومات ہی نہیں کروں، بچہ گھر میں آ جائے تو میں اس کی پرواہ نہ کروں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر قائم رہو، مضبوط رہو۔ یہ اصل ذمہ داری آپ کی ہے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس ذمہ داری کا احساس کریں اور مدرسے کے اپنے بچے کا خیال کریں۔ مدرسے والوں کا 200 500 600 بچوں کا خیال کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہیں، کہ آپ کے لیے اپنے 1 2 3 بچوں کا خیال کرنا آسان ہے۔ مدرسے والوں کا پورے مدرسے کے طلباء کا نظام، پوری توجہ، یہ مشکل کام ہے، لیکن آپ کے لیے اپنے بچے پر توجہ کرنا یہ آسان کام ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ اس طرح یہاں بچے بھیجیں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں معلومات کہیں کہ وہ بچہ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اور کس طرح وقت گزارتا ہے، گھر سے آتا ہے تو کدھر جاتا ہے، سیدھا مدرسے آتا ہے یا نہیں آتا، اور واپس گھر جو ہے مدرسے میں چھٹی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا بچہ کہاں ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بچہ یہاں چھٹی ہو گئی، وہ اپنے دوست کے ساتھ گھومنے چلا گیا، بنارس میں گھوم رہا، کہیں اور گھوم رہا ہے، صدر میں گھوم رہا ہے۔ مدرسے والوں کو شکایت آئی کہ فلاں بچے فلاں جگہ گھوم رہے ہیں، مدرسے والوں نے اس کے والدین کو فون کیا، بھائی آپ کا بچہ کہاں ہے؟ کہتے پتہ ہی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، بھائی جمعرات کا دن ہے، عصر میں 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، آپ رات کے 10 بجے آپ کو پتہ ہی نہیں بچہ کہاں ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو بھائی بتائیں کیا یہ تعلیم کیسے حاصل ہوگی؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ 4 بجے بچے کی مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے بچے کو لیٹ نہ کریں، 4 بجے عصر میں چھٹی دے دیں، تو آپ کو ہر آدمی کا اپنا گھر 1 گھنٹے کے فاصلے پر 2 گھنٹے پر، تو وہ اس کو خیال کرنا چاہیے، بھائی مغرب کا بچہ نہیں پہنچا، کیوں نہیں پہنچا، میرا بچہ کہاں ہے؟ اور رات کے 10 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اور آپ کو پرواہ نہیں۔ بھائی مدرسے کے اساتذہ تو پڑھائی میں خیال کرتے ہیں، چل روزانہ حاضری لگاتے ہیں مغرب کے بعد، ظہر کے بعد، کہ بچہ تو ہاں حاضر ہے یا نہیں، لیکن جمعرات کو 4 بجے کے بعد بچہ کہاں گیا، مدرسے والوں کو تو کوئی پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، کہاں بھیجیں۔ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے بچے کی فکر کریں۔ ایسے ہی جمعہ کے دن واپس آئیں تو آپ پوچھیں کہ بچہ آپ کا پہنچا ہے نہیں پہنچا، یا خود پہنچا کے جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسے مختلف مواقع پر آپ کے بچوں کی کوئی شکایت ہوتی ہے، شرارتیں کرتا ہے، پڑھتا نہیں، محنت نہیں کرتا، امتحان میں فیل ہے، نمبر کم ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اداروں کے نظام میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، پہلے زمانہ اور تھا، ابھی زمانہ بدل گیا ہے۔ ابھی بچے کو اگر استاد بھی تھوڑا سا زیادہ مار دے تو وہ رسا کر لڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ پرانا زمانہ نہیں جو کہتے ہیں بھائی میرے بچے کی وہ ہڈیاں ہماری ہے، گوشت تمہارا ہے، پہلے زمانے میں یہ کہا کرتے ہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ آپ نہیں لڑتے ہوں گے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو معمولی بچے کو مارا لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عموماً ہماری 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو ماریں نہیں، بلکہ بچے کی غلطی پر اس کے والدین کو مطلع کریں۔ اب والدین کہتے ہیں یار ہم نے تو جان چھڑا دی، مدرسے میں داخل کر دیا، ہم کیا کریں یار، میں تو نوکری کر رہا ہوں، میں تو مزدوری کر رہا ہوں، میں دکان چلا رہا ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے، یہ کیا مدرسے والے تنگ کریں۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں ایسی تعلیم مشکل ہے، بالکل ایسے نہیں۔ اگر آپ اپنے اوقات میں سے کوئی دن، کوئی وقت، کوئی گھنٹہ اپنے بچے کے لیے نہیں دے سکتے تو یاد رکھیں پھر ہم بھی نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے بچے کو کسی اور ادارے میں داخل کر لیں جہاں آپ کے بچے کی آپ کی کوئی شکایت نہ آئے، آپ ایک دفعہ داخل کر رہے ہیں بس پھر سو جائیں، پھر پرواہ چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں یہ نظم ہے، یہ نظم کا بنیادی حصہ ہے کہ آپ کو آپ کے بچے کی اطلاع دی جائے گی، بتلایا جائے گا۔ جب بھی آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی، معمولی جو غلطی کی، چوری کرتے ہیں مثال تو کہ یہ جوتا اٹھا لیتا ہے، ہم پتہ چل کہ یہ غلطی اس کی ہے، تو آپ کو مطلب ہے آپ کو بچہ چوری کرتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں کیا کروں، چوری کرنے دو، یا مدرسے میں کر رہا ہے مجھے کیا پتا، نہیں، آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، آپ اس کو پکڑنا ہے۔ آپ کا بچہ سبق یاد نہیں کر رہا، ہم نے آپ کو متعلق کرنا ہے، بھائی آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہاں نہیں چل سکتا دوسری جگہ لے جائیں،
تعلیم تو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں ماشاءاللہ بے شمار ادارے ہیں، ہو سکتا ہے دوسری جگہ اچھے چل جائیں، لیکن بہرحال اس بارے میں نے آپ حضرات سے کہا کہ نہیں، آپ حضرات کا تعاون بہت ضروری ہے، اور آپ کا تعاون یہ ہے کہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں جب ہم سرپرست کو بلاتے ہیں، آج بھی سرپرستوں کو بلائیں، لیکن دیکھیں یہ مجمع بہت کم ہے، تھوڑے سے افراد ہیں، طلباء زیادہ ہیں، حالانکہ جتنے طلباء اتنے سرپرست ہونے چاہیے۔ آپ حضرات سے درخواست یہ کہ جب بھی آپ کو بلایا جائے تو آپ فرض منصبی سمجھتے ہوئے آپ کو فوراً تشریف لائیں، پروگرام میں بلائیں تب بھی آئیں، پروگرام کے علاوہ بھی آپ کو انفرادی طور پر فون کریں آپ کے بچے کو تو آپ فوراً تشریف لے آئیں، اپنے بچے کے بارے میں معلومات کریں کہ بھائی شکایت ہے، یہ نہیں کہ میں نہیں آ سکتا، کیا کہیں بھائی ٹیلی فون پہ بات ہو گئی وہ بہت ہے، نہیں، ٹیلی فون پہ بات نہیں، آپ خود تشریف لائیں، بچے پوچھیں، معلومات کریں، استاد سے ملیں، شکایت معلوم کریں، اس کا تدارک کریں۔ تو اس لیے یہ آپ سے دوسری درخواست ہے۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ دیکھیں ہر ادارے کے ضابطے قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ اس کے مطابق چلے۔ دیکھیں جتنے ضابطے ہیں مدارس کے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی اس پہ ناراض ہوتے ہیں، بعض ساتھی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کا حکم ہے، کیا حدیث میں ہے یہ جو آپ ضابطہ بنا ہے؟ بھائی قرآن کا حکم تو کچھ بھی کوئی بھی متعین ضابطہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ آپ نے بچہ مہینہ بھر یہاں داخل یہی کون قرآن کا حکم ہے؟ کیونکہ نظم ہے، مختلف نظام، گھر کے نظام ویسے ہی چلتے ہیں، آپ کا گھر کا جو نظم وہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، شرعاً اس کا حکم ہے۔ اب تعلیم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یہ قرآن کریم کا حکم نہیں ہے نہ حدیث کی نص ہے، یہ مدرسے کا نظام ہے، اور ہم نظام اس کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ جس ادارے میں بچے کو پڑھائیں، یہاں پڑھائیں یا کہیں اور پڑھائیں، تو پہلے نمبر پر آپ یہ فیصلہ کریں، ذہنی طور پر تیار ہوں کہ مدرسے کا جو نظام ہوگا اس کے مطابق مجھے چلنا ہے، تب آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ادارے والے بھی سکون میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ ادارے کے ساتھ نہیں چل سکتے، نظام کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو پھر آپ کا بچے کو یہاں ٹھہرانا فضول ہے، بیکار بات ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مدرسے کے نظام کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ اب مدرسے کا نظام ہے کہ جمعے کی شام کو حاضر ہونا ہے تو حاضر ہونا ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں میرا بیٹا میرا بھتیجا یہاں پڑھتے ہیں، میرا بیٹا 6 سال سے یہاں پڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ بچے جب جمعرات کو آتے ہیں تو میرا بیٹا بھی جمعرات کو آتا ہے، جمعے کو آتا ہے، جو ٹائم اس کے لیے وہی ٹائم مجھے کے اور بچوں کے لیے، وہی نظام سب کے لیے ہے۔ تو وہی درخواست آپ سے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کا پابند بنائیں، یہ نہیں کہ بھائی کیا ہو گیا چل رات کو نہیں گیا صبح چلا گیا۔ بعض لوگ شادی جی شادی پہ ٹھہرا دیا، شادی اتوار کو ہے، جمعے کو بھی کہتے بھائی چھٹی کر لو، بھائی کو بس کل شادی پہ جائیں گے، اور شادی پہ کس کی؟ فلاں بیٹے کی، کزن کی، خالہ زاد کی، ماموں زاد کی، چچا زاد کی، بھائی تو شادیاں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ اس لیے مدرسے کے جو نظم اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، آپ کے تعاون سے ادارے چلتے ہیں، آپ کے تعاون کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چلتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چھٹی، جب بھی چھٹی ہو تو آپ حضرات چھٹی لیں گے، لیکن بچوں کی چھٹی کا اعتبار نہیں ہے، آپ نے بچوں کو کہہ دیا جاؤ ساتھ بھی کہہ دو میرا ابو نے یہ کہا، بھائی بچے تو روزانہ ہمیں کہتے رہتے ہیں میرا ابو نے یہ کہا، کئی دفعہ ہم والدین سے پوچھوں کہتے میں نے کب کہا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو ہم بچوں پر اعتماد کریں گے تو آپ بھی کل یہ کہیں گے، ہم سے شکوہ کریں گے آپ نے بچے پر اعتماد کیوں کیا، اس لیے ہم بچوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کو چھٹی درکار ہو آپ خود براہ راست یا تشریف لائیں یا ٹیلی فون کریں ناظم صاحب کو کہ میں فلاں بول رہا ہوں، فلاں کا والد بول رہا ہوں، مجھے یہ مجبوری ہے، میرے بیٹے کو یہ مجبوری ہے، آپ ان کو چھٹی دیں، تب چھٹی دی جائے گی، ورنہ بچے کہنے پر چھٹی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح آپ کا بچہ اچانک درمیان یہاں جو رہائشی بچے ہیں بیمار ہو جاتا ہے، درمیان ہفتے میں رات کو بیمار، دیکھیں ہمارا سب سے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سرپرست کو بلاتے ہیں، تو آپ کو جب بھی اطلاع دی جائے، رات کے 2 بجے اطلاع دی جائے یا دن کو 12 بجے اطلاع دی جائے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے آپ ترتیب سوچیں۔ اب آپ کو رات کسی ساتھی کو رات میں عشاء کے بعد فون کر دیں 11 بجے بھائی آپ کا بچہ بیمار ہے، اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، بھائی میں رات 11 بجے کیا کروں، بھائی اس کو میں کیا کروں، بھائی وہ آپ نے سوچنا ہے کیا کرنا ہے، بھائی یہ تو حالات ہیں، آپ کے گھر میں بھی تو رات 11 بجے کوئی بیمار ہو سکتا ہے نا، وہی آپ کا بچہ مسجد میں بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے وقتی طور پر ہم ایسا نہیں کہ آپ کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بلا وجہ ہی تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ نہیں تنگ کرتے ہیں،
کوئی معمولی بیمار ہوتا ہے یہاں قریبی کلینک سے کوئی دوائی لینی ہوتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، لیکن بعض بچے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ والدین کو اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنے بچے کی خیال کیا کریں اور اس کے لیے ضرور اس میں تعاون فرمایا کریں. آپ حضرات سے درخواست ہے. اسی طرح ہمارے ادارے میں یونیفارم کا ایک نظم ہے. یونیفارم کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو سفید کپڑے پہنائیں اور سفید کپڑے جمعرات کو جب جائے تو اس کے دھلا دیں. کئی بچے جمعرات کو جاتے ہیں جمعہ کے دن واپس آئیں کپڑے کہاں سفید کپڑے نہیں بھائی. کیوں نہیں بھائی؟ وہ امی بیمار تھی فلاں تھی بھائی. اس طرح کا حالات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں نا بھائی. اس سے منصے کا نظم خراب ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کوئی فرض نہیں ہے لیکن ہر ادارے کا ایک نظم ہوتا ہے. تو آپ ادارے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ اس کا اہتمام کریں کہ اپنے بچے کو 2-4 سوٹ سفید سلا دیں تاکہ نظم کے مطابق. دیکھو یہ جو متعلقہ چیزیں ہیں اس میں اپنے بچوں کو پریشان نہ کریں. اصل بچے کی پوری توجہ تعلیم پہ ہونی چاہیے. تعلیم پہ اس کو دلائیں. اسی طرح اس کے علاوہ آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ ادارے سے پورا تعاون فرمائیں. اور ایک اور درخواست جو آخری میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا ادارہ بھی جس طرح باقی ادارے چل رہے ہیں ایسے ہی توکل علی اللہ ہمارا ادارہ چل رہا ہے. ہمارے ادارہ کوئی متعین کسی جگہ سے نہیں چل رہا. کوئی یعنی جیسے کوئی کہتے ہیں کوئی ادارہ چلا رہا کوئی فیکٹری والا چلا رہا کوئی ایسا بالکل کوئی نہیں چلا رہا. بلکہ چندوں سے چلتا ہے. 2-2 روپے 4-4 روپے 5-5 روپے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہمیں ماہانہ طور پر جو متعین 2-4 افراد مل کر جو چندہ دیتے ہیں متعین تو جو ہمیں ہر مہینے دیتے ہیں وہ 1,25,000 روپے کے قریب ہے. اور ماہانہ ہمارا خرچہ 12-13 لاکھ روپے ہے. ماہانہ جو خرچہ ہے 13 لاکھ روپے. اس میں راشن ہے اس میں بجلی کے بل ہیں یہ پنکھوں کے ریپیئرنگ ہے اساتذہ کی تنخواہیں ہیں. ہمارے یہاں اس وقت 31 اساتذہ 31 اسکول کے حفظ کے کتب کتابوں کے اور اسی طرح بنات بنین وغیرہ سب کے 31 اساتذہ ہیں. ان کی تنخواہیں بڑا سیٹ اپ ہے. تو آپ حضرات کی طرف سے جو بھی تعاون ہوگا اس کو ہم بہت بنظر احسان دیکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. آپ حضرات اپنی ذمہ داری سمجھیں اور آپ ہمارے دست و بازو بنیں. انشاءاللہ آپ ہمارے لیے تعاون کریں گے تو یہ ہمیں بھی سکون ہوگا اور اس میں آپ بھی اس ادارے کے رکن بن جائیں گے. جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے تعلیم میں آپ کا حصہ ہوگا. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. لیکن ہم سب کی محنت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں رات دن کیوں خدمت کرتا ہوں؟ میرے ساتھ یہ جو امن عاملہ اساتذہ ہیں رات دن ان طلباء کیوں خدمت کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ان بچوں کے اعمال ہمارے نام اعمال میں ڈال دیے. ان کو تو ملیں گے ہی لیکن بطور صدقہ جاریہ کے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہمیں مل جائیں اس محنت کی. تو یہ کوئی میرا ٹھیکہ نہیں ہے. آپ حضرات اس میں شامل ہوں گے خود اپنے طور پر تعاون کریں یا اپنے دوست احباب کو متعلقین کو آپ کے کوئی بڑے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں یا ملازم ہیں ان سے بات کریں تو انشاءاللہ وہ جو تعاون کریں گے وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی پوری کوشش کریں. ابھی عید بڑی عید آ رہی ہے اس میں کھالوں کی قیمت تو ہے نہیں بہت کم قیمت ہو گئی ہے لیکن بہرحال کہتے ہیں وہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو اس میں بھی آپ سے درخواست یہ ہے کہ دور ہوں یا قریب ہوں آپ حضرات اپنے کھالوں کے ذریعے سے ادارے کے ساتھ تعاون کریں. تو یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں خوب علم نافع عطا فرمائے. باقی آپ بہت خوش قسمت ہو گئے کہ اس زمانے میں آپ کو اللہ نے دین کے علم کے لیے چنا ہوا ہے. لیکن میں نے جو آیت پڑھی قرآن کریم میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ بھائی ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علم حاصل کریں. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علم حاصل کریں. یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے دعوت ہے اور آپ سب حضرات اس پکار پر لبیک کہنے والے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے. آپ اللہ کی طرف سے گویا کہ جو اعلان ہے کروڑوں انسانوں میں سے چند لوگ آپ ہیں. اس لیے کہ علم دین حاصل کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہیں. یعنی یوں سمجھنے کہ 1% 100 میں سے ایک فرد نہیں ہے. پورے پاکستان میں 24 کروڑ 25 کروڑ مجمع ہیں لیکن علم دین پڑھنے والے 1 کروڑ ہوں گے زیادہ سے زیادہ. تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجا ہے. ہمیں آپ حضرات کی بہت قدر ہے اور دل کی گہرائی سے آپ حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنائیں اور امت کی قیادت اور سیادت کے لیے قبول فرمائیں۔ ہمیں دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آپ کے بچوں کی صحیح تربیت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہمارے بچے جو ہیں آپ کے بچے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے خادم اور نوکر ہیں، ہمارے اساتذہ ان کی خدمت کے لیے ہیں۔ ہمارے دل میں ایک جذبہ ہے کہ ہم ان بچوں کی تعلیم حاصل کر لیں، لیکن آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائیں اور ہر قسم کی احتیاط سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔